سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دل سے شکر ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے محمد نواز شریف کو، محمد شہباز شریف کو سرخرو کیا. حمزہ کو میں وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے اور انشاءاللہ مجھے یہ پوری امید ہے کہ حمزہ ایک درد دل رکھنے والا انسان ہے. نواز شریف صاحب کا ماننے والا ہے. شہباز شریف صاحب جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بن کر خدمت کے ریکارڈ قائم کیے، یہ اس کا بیٹا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی عوام کو یہ ان کی خدمت کرے گا. دل سے، جان سے میں جانتی ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد میں پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب کا وہ مینڈیٹ جو 2018 میں اس ووٹ چور عمران خان نے کلیئر مینڈیٹ دیا پنجاب کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کو، شیر کو، نواز شریف کو، لیکن اس نے وہ مینڈیٹ پہ شب خون مارا اور مسلم لیگ نون کی اور پنجاب کے عوام کی مرضی کی حکومت نہیں بننے دی. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پنجاب کے عوام کو بزدار جیسا وزیر اعلیٰ، جس کو صرف نام کا وزیر اعلیٰ ملا، جس کو چلاتی فرحت تھی، جس کے تانے بانے تمام بنی گالہ سے ملتے ہیں، جس کے ثبوت آنے والے دنوں میں شواہد ایسے سامنے آئیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ. تو جب پنجاب کے عوام کا 2018 میں مینڈیٹ چرایا گیا، مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے باوجود پنجاب کے عوام کو نمائندگی سے محروم رکھا گیا، تو آج میں پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے مینڈیٹ چرانے کا بدلہ آج نواز شریف نے لے لیا. آج میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام جماعتوں کی، ان تمام گروپس کی، جن میں علیم خان گروپ، جن کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا گروپ، اور جتنے بھی دوسری جماعتوں کے اراکین نے اس اسد کھوکھر گروپ، اور اگر کسی کا نام میں نہ لے سکوں میں سب کے نام لے کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سب کا تہہ دل سے یہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے عوام کی کال پہ لبیک کہا اور پنجاب کے عوام کی آپ نے جان اس نالائق، نااہل، ظالم اور غاصب حکومت سے چھڑائی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جب پنجاب کے عوام کے مینڈیٹ پہ، پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا تو اس کے نتیجے میں پنجاب کے عوام کو کیا ملا؟ پنجاب کے عوام کو یاد ہے پچھلے رمضان میں 2 کلو چینی کے لیے بھکاری بنا دیا گیا تھا. یہ ووٹ چور نہ صرف ووٹ چور تھے، انہوں نے پنجاب کا آٹا چوری کیا، انہوں نے پنجاب کی چینی چوری کی، انہوں نے پنجاب کی گیس چوری کی، انہوں نے پنجاب کی بجلی چوری کی، انہوں نے پنجاب کی ترقی چوری کی. اور آج پورے پنجاب میں ایک سڑک نہیں بنی، کہیں کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں لگا. کہیں ترقی ہوئی ہے تو فرح گجر کے گاؤں میں ہوئی ہے، سڑکیں بنی ہے تو فرح گجر کے گاؤں میں بنی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جو عورت جس کا نہ کوئی عہدہ ہے حکومت کے اندر، جس کا نہ کوئی لینا دینا ہے حکومت سے، وہ پنجاب میں بیٹھ کر تقرریاں، پوسٹنگ، ٹرانسفرز کیسے کر رہی تھی؟ ظاہر ہے وہ کسی کی فرنٹ پرسن تھی نا. کس کی فرنٹ پرسن تھی؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کس کی فرنٹ پرسن تھی، کس کو کمیشن دے
लेती थी हर पोस्टिंग में से, हर ट्रांसफर में से, और जब हिसाब किताब का वक्त आया तो उसको बुर्का पहना के आराम से रातों रात एयरपोर्ट से पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। और आज मेरा सर शर्म से झुक गया जिस तरह पंजाब असेंबली को आज ताला लगाया गया, जिस तरह पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द आज खारदार तारे लगाई गई, जिस तरह मीडिया के मेरे तमाम भाइयों का, बहनों का जो एंट्री है वो वहां पर बैन की गई। मजबूरन अरकान असेंबली को ये इजलास इस होटल में करना पड़ा, क्योंकि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बात कही थी कि ये अगर किसी बाग में भी हो जाए, यही कहा था ना उन्होंने जी, लॉरेंस गार्डन में या बागी जना में भी हो जाए तो इजलास होता है। इजलास वो होता है जहाँ पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम के नुमाइंदे होते हैं। वहां के दिन तो 200 नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। और कौन भागता है, कौन ताले लगाता है असेंबली को, कौन खारदार तारे बिछवाता है, कौन मीडिया को दूर रखता है, कौन असेंबली छोड़ के नहीं, विकेट छोड़ के भाग जाता है, वो भाग जाता है जिसके पास उसके बंदे पूरे नहीं हैं। हमने डिक्टेटर्स के दौर में देखा था, पाकिस्तान ने 4 डिक्टेटर्स बर्दाश्त किए। हमने डिक्टेटर्स के दौर में देखा था कि डिक्टेटर्स असेंबलीज के अंदर, अवामी नुमाइंदों की असेंबलियों के अंदर, ईवान नुमाइंदगान में, ऑफिसेज में अपने नुमाइंदे बिठाते थे जो वहां बैठकर असेंबली के इजलास और असेंबली की कार्रवाई चलाया करते थे। आज बड़े अफसोस से सर झुका के कहना पड़ता है कि परवेज इलाही साहब ने अपना ऑफिस आज उसी आमराना कार्रवाई के लिए पेश कर दिया। मुझे आज बहुत अफसोस हुआ कि चौधरी ज़हूर इलाही शरीफ साहब की भी कोई लेगेसी थी, उनकी भी कोई सियासी रवायात थी, उनकी भी कोई खानदानी रवायात थी। तो मैं परवेज इलाही से, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं दिल से उनका सीनियरिटी की वजह से एहतराम करती हूँ। मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि आप एक सियासी जमात हैं और सूझबूझ रखने वाली सियासी जमात हैं, आपने क्यों इस आइन शिकन इमरान खान का साथ दिया? आपने क्यों एक हारी हुई बाजी खेली? मेरा दिल और दिमाग इस बात को मानता नहीं है कि इस किस्म के सियासी शऊर रखने वाले खानदान का कोई फर्द इतनी बुरी हारी हुई बाजी खेलेगा। ये बाजी आप हार चुके हैं, चाहे आप असेंबली को ताला लगाएं, चाहे आप अपने नुमाइंदों को रोकें, चाहे मीडिया को रोकें, चाहे खारदार ताले लगाएं, चाहे आइन तोड़ें, या आप बिकटे उठाकर भाग जाएं, या मैदान छोड़कर भाग जाएं, या आप कुछ भी करें, या आप गुंडागर्दी करें या दहशतगर्दी करें। मैं इमरान खान और उसके सारे साथियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये गेम तुम बुरी तरह हार चुके हो। और बड़े फख्र से ये बात करता है तो पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एजाज आज इमरान खान ने हासिल किया। ये पहला सिविलियन हुक्मरान है, शर्म से सर झुक गए पाकिस्तानी अवाम के। ये पहला सिविलियन, मेरा ख्याल है कि वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान का आइन तोड़ने का दाग अपने माथे पर सजा चुका है, उसको इक्तदार में आना भी जिल्लत के रास्ते से नसीब हुआ, इक्तदार से जाना उसको उससे भी ज्यादा जिल्लत के रास्ते से जाना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को कि पंजाब के अवाम अपने हक के लिए खड़े हों। हम सब पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश पंजाब की धरती पर हुई है और मैं पंजाब के अवाम के लिए हमने आज स्टैंड लिया है। उनको असल नुमाइंदगी, उनके असल नुमाइंदे तक पहुंचाया जिसका नाम है हमजा शहबाज शरीफ। और मैं पंजाब के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि उठो और अपनी तकदीर को अपने हाथों में लो।
کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں چینی 55 روپے کلو سے اب 120 روپے کلو پر ملتی رہے اور بھکاریوں کی طرح ملتی رہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ 60 روپے جو پیٹرول ہے وہ 160 روپے ہو جائے اور تم پیٹرول کی لائنوں میں لگے رہو؟ صبح میں ٹویٹر پہ پڑھ رہی تھی، لوگوں نے دہائی مچائی ہوئی تھی، جو لوگوں کو میں نہیں جانتی، کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت گیس نہیں ہوتی۔ نواز شریف نے، شہباز شریف نے بجلی کے کارخانے لگا دیے۔ ہمارے پاس تو بلی گانا کی طرح کوئی جنات نہیں تھے نا، ہمارے پاس تو کوئی موکلات نہیں تھے نا، لیکن شہباز شریف اور نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی تمام ٹیم نے دن رات ایک کر کے جنات کی طرح کام کیا اور 5 سے 7 ہزار میگا واٹ کا جو ڈفرنس تھا اس کو پورا کیا۔ 20-22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے پاکستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجات دے گی۔ آج نہ صرف وہ نااہلی واپس آ گئی، مہنگائی واپس آ گئی، بجلی کی قلت واپس آ گئی، گیس کی قلت واپس آ گئی، کرپشن واپس آ گئی، رشوت واپس آ گئی، بلکہ میں کہتی ہوں کہ آج آپ یہ دیکھو میرے بھائیوں کہ اس نالائکی نے، اس نااہلی نے جتنا پنجاب کو افیکٹ کیا ہے وہ اس نے کسی صوبے کو شاید نہیں کیا۔ میرے اگر سر کے پی کے جو ہے اس کی اسمبلی کو کوئی غزل پہنچانے کی جب کوشش کوئی کرے گا، بلوچستان کی اسمبلی کو یا ان کے نمائندوں کو کوئی غلط طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، سندھ کے عوامی مینڈیٹ پہ اگر کوئی کچھ کرے گا، AJK کے عوامی مینڈیٹ پہ جیسے انہوں نے ڈاکہ ڈالا کوئی ڈالے گا، گلگت بلتستان کے مینڈیٹ کوئی چلانے کی کوشش کرے گا، تو مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے ہی کھڑی ہوگی۔ اور اس کے بعد اپنی نالائکی کو، اپنی نااہلی کو، اپنی غداری کو، اپنی آئین شکنی کو کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، اور کہتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی۔ بھائی بڑی اچھی غیر ملکی سازش تھی جس نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیا، بزدار کو ہٹا دیا۔ بڑی اچھی غیر ملکی سازش تھی کہ اپنی ہی قومی اسمبلی توڑ دی۔ بڑی اچھی کوئی غیر ملکی سازش تھی کہ پاکستان کے آئین کو تم نے توڑ دیا۔ بڑی اچھی کوئی سازش تھی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت رہنے دی، وہ انٹرنیشنل سازش نے نہیں توڑی۔ انٹرنیشنل سازش بھی حکومتیں دیکھ دیکھ کے توڑتی ہیں، جہاں اپنی حکومت ہے وہ بچا لی، باقی کا جو ذمہ داری ہے یا باقی کا جو ملبہ ہے وہ سارا انٹرنیشنل سازش پہ ڈال دیا۔ اپنے ہی گورنر پنجاب کو فارغ کیا، کیا وہ انٹرنیشنل سازش تھی؟ ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، خود لے کر آئے اپنے اسپیکر کے خلاف، کیا وہ انٹرنیشنل سازش تھی؟ اگر یہ انٹرنیشنل سازش تھی تو یہ تمام کام عمران خان خود اپنے ہاتھوں انجام دے چکا ہے۔ تو انٹرنیشنل سازش کا اصل مورا کون ہوا؟ بالکل عمران خان نے انٹرنیشنل سازش کے نام پہ یہ سب کام خود کیے اور الزام اپوزیشن کو دے رہے۔ واہ! تو میں آج پنجاب کے عوام کو ایک دفعہ پھر یہ میسج دینا چاہتی ہوں، اگر آپ ترقی چاہتے ہو، اگر آپ موٹر ویز چاہتے ہو، اگر آپ مہنگائی سے نجات چاہتے ہو، اگر آپ اپنے حقوق کی بحالی چاہتے ہو، اگر آپ جو اورنج لائنز ہیں وہ چاہتے ہو، اگر میٹرو بس سروس چاہتے ہو، اگر آپ نئے ہاسپٹلز چاہتے ہو، اگر آپ نئے اسکولز چاہتے ہو، اگر آپ ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہو، تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں الیکشن جب بھی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت آئے تاکہ پاکستان ان گرے ہوئے گناہوں سے باہر آئے۔ بہت بہت شکریہ۔